اس کو تھوڑا سا زحمت اٹھائیے گا۔ عزیزان محترم، مبارک اس ساعتوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن مجید سے اپنا شغف بڑھانا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ ہمارے سامنے آج قرآن مجید جگہ جگہ ہمیں حاصل ہے۔ صرف وہ تاقدانوں کی زینت بن کے نہ رہ جائے، بلکہ ہماری زبانوں پہ اور ہمارے گھروں کے اندر اس کی آوازیں گونجتی رہیں۔ ہمارے بچوں کو جو ہے قرآن مجید کی تلاوت، نہ صرف اس کی تلاوت بلکہ اس کے معنی کے ساتھ، اس کے سمجھ کے ساتھ، اس کی فکر کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید ایک ایسی شے ہے کہ جس کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ ہر خشک اور تر چیز کا بیان اس کے اندر، ساری کائنات اس کے اندر، اللہ اکبر، ساری زندگی کی پوری ضابطہ حیات اس کے اندر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقینی طور پہ ایک مینول ہمیں عطا فرمایا ہے، اور پریکٹیکلٹی کے اندر اور پریکٹیکل اس کو سمجھانے کے لیے کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ناطق کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل و صورت کے اندر اس دنیا پہ بھیجا کہ جو پریکٹیکلی قرآن مجید کو عملی طور پہ ہمارے سامنے بتائے۔ اسی لیے ہمارے لیے قرآن بھی حجت ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان اور آپ کے تمام اعمال ہمارے لیے حجت ہے۔ عزیزان محترم، اور کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے تعلق سے یہ بات واضح ہوتی ہے یا اس کی شان و شوکت اس طریقے سے واضح ہے۔ کائنات میں بڑی بڑی کتابیں آئیں، خود ماضی کے اندر بھی جو رب ذوالجلال کی طرف سے کتابیں آئیں، لیکن جو شان اور جو شوکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور رفعت قرآن مجید کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں عطا فرمایا، اور جو رفعت جو مقام صاحب قرآن کو عطا فرمایا ہے وہ رفعت وہ مقام کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ کہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ جو کتاب مبین ہے اس کو میں نے ہی بھیجا ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ تو اب یہ مردود رضوی نامی شخص جیسے جو ہندوستان میں ایک بدبخت ملعون مردود نے جو جرت ایک سازش کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا پوری کائنات کے سامنے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے قرآن مجید کے جو دشمن ہوں گے وہ اسی طریقے سے کائنات میں رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس نے جو کہا کہ بھئی اس میں سے کچھ اقتباسات کو نکال دیا جائے، یا کوئی اور بھی ماضی میں اگر سازشیں کیا ہے وہ کرتے رہیں، لیکن اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں، میں اس کا راز پروٹیکٹر ہوں۔ تو اب کائنات میں روز قیامت تک، قیامت تک نہ اس کا زبر بدل سکتا ہے، نہ زیر بدل سکتا ہے، نہ کوئی ایک لفظ اس کا بدل سکتا ہے، چونکہ اللہ خود اس کا محافظ ہے۔ یہ سب سے بڑے کرم کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لاکھوں لاکھوں لاکھ کروڑوں بل کر حفاظ کرام ایسے تیار فرما دیے ہیں کہ الحمدللہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی سازش بھی ہوتی ہے، اور اگر قرآن مجید جو مصحف جو کتاب کی شکل میں ہے اگر اس کو کوئی زر بھی پہنچاتا ہے، زخ بھی پہنچاتا ہے، تب بھی الحمدللہ ہمارے پاس کروڑوں ایسے حفاظ کرام ہیں کہ پھر سے وہ کلام اللہ کو ہم کتاب کی شکل میں تیار کر لیں، الحمدللہ۔ اور ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ والناس، سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک کسی بھی حافظ سے آپ سن لیجئے وہی تسلسل رہے گا۔ لہن میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن تسلسل وہی رہے گا، ایک لفظ کا بھی اس میں رد و بدل نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ وہ جو کتاب مبین اللہ نے بھیجی ہے وہ اسی مبارک مہینے میں بھیجی ہے، کہ جب سوال کیا گیا کہ اتنی مبارک کتاب بھیجی تو ہے لیکن کب بھیجی ہے، تو پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مبارک مہینے میں، رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور پھر سوال کیا گیا اے رب ذوالجلال قرآن تو بھیج دی، یہ بھی تو بتائیے کہ کن ساعتوں میں بھیجی ہے، کس وقت میں بھیجی ہے۔ تو وقت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تعین فرما کے ارشاد فرما دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ اکبر، تنزل الملائکۃ والروح، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا جو وقت ہے نا وہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔
ارے مولا رمضان میں نازل فرمایا، وقت لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، کس پر نازل فرمایا؟ تو پھر ارشاد فرما دیا کہ وہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ اور پھر آخر کس لیے، کیوں نازل فرمایا؟ تو فرمایا ھدی للناس، یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے میں نے بھیجا ہے۔ ہمیں اس ہدایت کی کتاب سے سیکھ لینے کی ضرورت ہے۔ صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ جو بھی صاحب بیان فرمائیں، اور انشاءاللہ تعالی آج مبارک یوم ہے، جمعۃ الوداع ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر فضل و کرم فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر۔